اخلاص کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، عزیز دوستو، ساتھیو، ماقبل جمعہ میں نے سفر معراج سے جو عظیم نعمت شریعت کا اہم محتمم بالشان حکم عطا ہوا تھا، اس کی فضیلت کے متعلق چند باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں عرض کی تھی۔ لیکن وہ تو پڑھنے کی فضیلت تھی اور اسی پر اکتفا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نہ پڑھنے پر جو اللہ کی طرف سے ناراضگی ہے وہ بھی ذہن میں ہونی چاہیے، اور جن وعیدات کا ذکر اللہ نے کیا وہ بھی انسان کے ذہن میں مستحضر ہونا چاہیے۔ پڑھنے پر اللہ کی طرف سے جیسے انعامات آسمان سے بارش کی صورت میں برستے ہیں، بارش کی طرح برستے ہیں، اسی طرح اللہ کے حکم کو توڑنے پر اللہ کا غصہ بھی ڈبل ہو جاتا ہے۔ ہم نے سنا، اکثر اور بیشتر سنتے آتے ہیں، یہ ہماری تبلیغی جماعت والے بھائی جب ان کی بات ہوتی ہے تو یہ ضرور اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں کہ جو نماز پڑھتا ہے اللہ اس کو 5 انعامات دیتا ہے۔ ایک دنیا میں، 4 مرنے کے بعد۔ دنیا میں اللہ رزق کی تنگی دور کر دیتا ہے، اور جب مر جاتا ہے قبر کا عذاب ختم، بجلی پر پرسرات، بجلی کی طرح پرسرات پر گزر جاتا ہے، قبر کا عذاب ختم، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں، اور بغیر حساب و کتاب جنت میں۔ یہ 5 انعامات ذکر کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم حدیث پڑھتے ہیں کہ پڑھنے پر 5 قسم کے انعامات ہیں اور نہ پڑھنے پر 15 قسم کے عذابات ہیں، 5 کا بھی ڈبل نہیں، ٹرپل، 3 گنا بڑھا دیے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اس کی زندگی میں 6 عذاب، پھر موت کے وقت 3 عذاب، پھر قبر میں 3 عذاب، پھر اٹھنے کے بعد 3 عذاب۔ چھ عذاب دنیا میں، فرمایا اس کی عمر کی برکت ختم ہو جاتی ہے، عمر ایسے گزر جاتی ہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گزری، کیسے گزری۔ فرمایا اس کے چہرے پر سے صلحاء کا، نیک لوگوں کی نشانی وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کی شکل سے ہی نحوست ٹپکتی ہے۔ نشانی کا مطلب یہ نہیں جو لوگ زمین پر رگڑ رگڑ کر ایک موٹا محراب بناتے ہیں، وہ نہیں، بعض لوگ کوشش میں لگے رہتے ہیں، یہ ایک الگ اللہ کی طرف سے نشانی ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اگر کسی کے گھر کے باہر 5 نہریں ہوں اور وہ روزانہ اس میں نہاتا ہو، کیا اس کے بدن پر میل کچیل باقی رہے گا؟ فرمایا نا یا رسول اللہ، جب 5 دفعہ وہ نہا رہا ہے، فرمایا جب 5 دفعہ نمازی وضو کرتا ہے اللہ اس کے بدن سے، چہرے سے گناہوں کو ایسے صاف کر دیتے ہیں۔
تیسرا فرمایا نیک عملوں کا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ چوتھا فرمایا دعا مانگتا ہے اٹک جاتی ہے، اوپر جاتی نہیں ہے۔ پانچواں فرمایا مخلوق اس سے نالا رہتی ہے، ناراض رہتی ہے۔ اور چھٹا فرمایا کہ نیک لوگوں کی دعاؤں میں بھی اس کا کوئی حصہ نہیں رہتا۔ لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں نا، اجتماع پہ چلتے ہیں، دعا کا ٹائم ہے، دعا کا ٹائم ہے، دعا کا ٹائم ہے۔ تو نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی۔ اللہ کا حبیب فرما رہا ہے نیک لوگوں کی دعاؤں میں تیرا کوئی حصہ نہیں۔ وہ اگر مانگتے بھی ہیں ممبر محراب میں، نیک مجالس میں، ختم قرآن کی مجالس میں، فرمایا تیرا کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ یہ 6 عذاب تو اس کی زندگی میں۔ اور فرمایا 3 موت کے وقت اللہ رب العالمین اس کو ذلیل کر کے مارتے ہیں، رسوا ہو کر مرتا ہے۔ نمبر 2 فرمایا بھوکا مرتا ہے۔ نمبر 3 فرمایا پیاسا مرتا ہے، آخر وقت میں چیختا رہتا ہے یار ایک گھٹ پانی پلا دو، ایک گھٹ پانی پلا دو۔ الامان والحفیظ فرمایا اگر اس وقت دنیا جہاں کے سمندروں کا پانی بھی پی لے اس کی پیاس نہیں بجھے گی، وہ ایسا تڑپ رہا ہوگا پانی کے لیے۔ اور 3 عذاب فرمایا اس کی قبر کے۔ فرمایا قبر اس کی تنگ ہو جاتی ہے، قبر اس کی تنگ ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 2 فرمایا قبر میں آگ بھر دی جاتی ہے، قیامت تک وہ آگ کے انگاروں پر کروٹیں بدلتا رہے گا۔ اور تیسرا فرمایا کہ ایک سانپ گنجا اژدہا اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے، جس کی آنکھیں آگ کی، ناخن اس کے لوہے کے، اتنے لمبے ناخن، سارا دن انسان اس پر چلے اس کی مسافت ختم نہ ہو، اور ان ناخنوں سے وہ ڈنگ مارتا ہے، 70 گز وہ زمین کے نیچے گھس جاتا ہے، پھر دوبارہ ایسے جیسے کرین چلتی ہے، ایکسویٹر مشین جب زمین میں گھستی ہے ایسے اس کو دوبارہ ان ناخنوں کے ذریعے پھر نکالتا ہے، پھر مارتا ہے، اور کہتا ہے کہ مجھے میرے اللہ نے تجھ پر مسلط کیا، تو نے فجر کی نماز کو ضائع کیا، ظہر تک مارے جاؤں، ظہر کی نماز کو ضائع کیا، عصر تک مارے جاؤں، عصر کی نماز کو ضائع کیا، مغرب تک مارے جاؤں، مغرب کی نماز کو ضائع کیا، عشاء تک مارے جاؤں، عشاء کی نماز کو ضائع کیا، فجر تک مارے جاؤں، میری ڈیوٹی ہے یہ روز کی اس کی زندگی کا معمول قبر کے اندر۔ اور پھر جب قبر سے نکلے گا، قبر سے نکلے گا، لوگ پاؤں پر چلیں گے، اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہے گا اس کو منہ کے بل گھسیٹو، بالوں سے پکڑ گھسیٹ کے دنو۔ اور دوسرا فرمایا اللہ کا اس پر غضب اور ناراضگی ہوگی، اللہ غصے سے اس کو دیکھے گا، اور فرمایا جس کو اللہ غصے سے دیکھ لے اس کے چہرے سے گوشت گل کر گر جائے گا، یہ بے نمازی کے لیے۔ اور تیسرا فرمایا سخت حساب ہوگا اس کے ساتھ۔ 15 عذابات کا ذکر کیا۔ تو نماز جو اتنی اہم محتمم بشان عبادت ہے، اس کے چھوڑنے پر اللہ کی طرف سے ناراضگی بھی بہت ہے، بہت غصہ ہے۔ فرمایا جس نے ایک نماز چھوڑ دی اس کا نام جہنم کے آگ کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، آگ کے دروازے پر۔ اور جس کی ایک نماز قضا ہو گئی گویا اس کا مال متاع آل اولاد سب جل کر راکھ ہو گیا۔ اتنا بڑا نقصان ہے ایک نماز کو چھوڑنا، ایک نماز کو چھوڑنا۔
مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی جو عبادت ہے وہ نماز ہے۔ حضرت عبداللہ بن شفیق تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا تو اس کو کافر سمجھتے تھے، اس کے علاوہ باقی اعمال پر اتنی سختی نہیں تھی، باقی اعمال کی طرف اتنی توجہ نہیں تھی۔ لیکن اگر ان کے ہاں کوئی نماز میں سست نظر آتا تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ شاید یہ کافر ہے اس لیے نماز نہیں پڑھ رہا، شاید یہ کافر ہے اس لیے نماز نہیں پڑھ رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت مولانا فضل محمد صاحب استاد الحدیث جامعہ بلور ٹاؤن، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ خنزیر بھی اللہ سے پناہ مانگتا ہے کہ خدایا مجھے بے نمازی کے پاس سے بچانا۔ خنزیر جو ایک نجس العین جانور ہے وہ بھی پناہ مانگتا ہے، تو بے نمازی آدمی اس خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ الامان والحفیظ۔ اور یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی آدمی سفر کرتا ہے تو شیطان بھی اس کے ساتھ نہیں ہوتا، دور بھاگ جاتا ہے، اور شیطان کہتا ہے کہ میں نے تو ایک سجدے کا انکار کیا، میں اللہ سے راندہ درگاہ ہو گیا، مردود ہو گیا، اور تو نہ جانے کتنے سجدوں کا انکار کرتا ہے۔ شیطان بھی اس کے ساتھ سفر کرنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ وہ خود مجسمہ شیطان بن چکا ہے۔ نمازوں کو چھوڑ کر آج من قلوب اندر کا دل وہ اتنا میلا ہو چکا، اتنا زنگ آلود ہو چکا کہ نماز چھوڑنا یہ ہمارے ہاں کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے، کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی نماز چھوڑتا ہے اس کو کبھی قرضے کی ضرورت پڑ جائے قرضہ نہ دو اس کو، اس لیے کہ وہ اللہ کا قرضہ نہیں اتارتا، آپ کا کیا اتارے گا۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ بے نمازی آدمی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، ان کی نحوست اتنی زیادہ ہے۔ تو میرے محترم دوستو، آج سے تہیہ کر لیں کہ خدایا کچھ بھی ہو، نوکری جاتی ہے جائے، سروس جاتی ہے جائے، کاروبار جاتا ہے جائے، لیکن اللہ کا حکم یہ نماز کا یہ نہ جائے، یہ کسی صورت میں معاف نہیں۔ آ گیا اینے لڑائی اگر وقت نماز، آ گیا اینے لڑائی اگر وقت نماز، قبلہ رو زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ این لڑائی کے وقت بھی حکم ہے کہ بھائی چھوڑ دو لڑائی، اور ایک جماعت نماز پڑھے، ایک جماعت ان کو کنٹرول کرے۔ اور نماز سے بڑھ کر کوئی وظیفہ دنیا میں ہے نہیں، اتنا عظیم وظیفہ ہے، اتنا عظیم وظیفہ ہے، چاہے وہ کسی مشکل کے لیے ہو، کسی پریشانی کے لیے ہو۔ ہمارے ہاں الٹا معاملہ چلتا ہے، کسی کو ضرورت ہوتی ہے، طریقہ یہ ہے کہ پہلے صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے اس مسئلے کو حل کرایا جائے، اس کے بعد اللہ کے نام پر صدقہ دیا جائے، تیسرا جو وظیفہ بتایا گیا ہے اسے پڑھا جائے، نہ ہو چوتھے نمبر پر دم کرایا جائے، پانچویں نمبر پر تعویذ کا معاملہ آتا ہے۔
یہاں پہلے مانگتے کہ نہیں پہلے دے دو. جب تم الٹ چل رہے ہو معاملہ بھی الٹ ہی ہوگا. پھر وہ تعویذ تمہارا کیا فائدہ دے گا؟ پہلے 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے مانگو، پھر کچھ اللہ کے نام پر دو، پھر جو قرآن و سنت میں دعائیں ہیں جو ہم پڑھتے رہتے ہیں. تو نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ جس کے چھوڑنے پر، اور فرمایا مرنے کے بعد نماز، قبر میں نماز پوری ہو گئی، نماز کا حساب و کتاب پورا ہو گیا، باقی اعمال بھی پورے ہو جائیں گے. اللہ اپنی قدرت سے پورے کرا دے گا، اپنی رحمت اور فضل سے پورے کرا دے گا. لیکن افسوس، عقل حیران رہتی ہے. اپنے بستر سے اٹھ کر مسجد میں نماز کے لیے نہیں آ سکتا، اپنے بستر سے اٹھ کر مسجد میں نماز کے لیے نہیں آ سکتا، قبر سے اٹھ کر جنت میں جانے کے لیے تیار بیٹھا ہے. اتنی آسانی سے کہہ دیتا ہے کہ بھائی اٹھیں گے اور سیدھا جنت میں. اتنا تعلق ٹوٹا ہوا. ایک نوجوان مجھے کہنے لگا، مولوی صاحب میں نے سلام پھیرا، میں چونک گیا. میں نے کہا کیوں؟ فرمایا میرا باپ نماز کے لیے آیا ہوا تھا. مجھے تعجب ہوا کہ میرا باپ نماز کے لیے کیسے آ گیا. اور حقیقت یہ ہے، اس گلی میں، اس محلے میں کئیوں کو جانتا ہوں، 6 مہینے میں کبھی ایک دفعہ فجر کی نماز کے لیے آ جائیں، کبھی پورا سال نہ آئے. کتنے ایسے جن کی زندگی میں سب کچھ. ایک خاتون پچھلے دنوں اپنا رونا رو رہی تھی، زاروں قطار رو رہی ہے، مولوی صاحب یہ ہو گیا، یہ پریشانی، یہ پریشانی. بچی کا رشتہ ایک جگہ طے کیا وہ ٹوٹ گیا، دوسری جگہ نکاح بھی ہو چکا ہے، رخصتی نہیں، اب معاملہ گڑبڑ کا چل رہا ہے. میں نے کہا کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے، آپ اللہ کے کسی حکم کو توڑ رہی ہوں. کہا سارے کام کر رہی ہوں، وظیفہ پڑھتی ہوں، قرآن پڑھتی ہوں، سب کچھ، لیکن نماز نہیں پڑھتی، نماز نہیں پڑھتی. میرا باپ بڑا نیک تھا، میری ماں بڑی نیک تھی. میں نے کہا ماں کے نیک ہونے سے، باپ کے نیک ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ساری کائنات سے نیک افضل، ساری کائنات سے حسین، عبادت میں اعلیٰ وہ محمد الرسول اللہ ہے. ان کی بیٹی وہ فاطمہ ہے، جو سردی کی راتیں تھی، 2 رکعت نماز کی نیت رات میں باندھی، 2 رکعت. دیکھا تو فجر کی روشنی نمودار ہو گئی. سلام پھیر کر کہا اے اللہ کتنی چھوٹی راتیں ہیں، فاطمہ کی 2 رکعت نماز بھی پوری نہیں ہوتی، فاطمہ کی 2 رکعت نماز بھی پوری نہیں ہوتی. وہ فاطمہ جب مر گئی، قبر میں رکھنے کی بات آئی، کسی نے کہا آرام سے، محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہے. قبر سے آواز آتی ہے ارے یہ قبر ہے، حسب نسب کی جگہ نہیں، یہاں اعمال کا سکہ چلے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ سید ہے، یہ سیدہ ہے، یہ طاہرہ ہے. اعمال ہوں گے وہاں پر نجات ہوگی. وہ قبر جنت کا باغ بنے گی. اور اگر اعمال نہیں، آج معمولی بہانوں پر مہمان آ گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، بچے نے پیشاب کر دیا، خواتین چھوڑ دیتی ہیں نماز. الامان والحفیظ. افسوس، ایک چھپکلی کو دیکھ کر وہ خاتون چیختی ہے اور اتنے بڑے کمرے سے بھاگ جاتی ہے. ایک چھپکلی کو. وہ قبر جو ازدہوں کا گھر ہے، وہ قبر جو روزانہ 70 مرتبہ چیختی ہے میں تنہائی کا گھر ہوں، میں ظلمتوں کا گھر ہوں، میں تاریکیوں کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں. جہاں وہ سانپ، وہ بچھو، وہ اللہ نے بے نمازیوں پر مسلط کیے ہیں، وہ ڈستے رہیں گے، یہ چیختی رہے، یہ چلاتی رہے، اس کی چیخ و پکار کوئی نہیں سنے گا، کوئی نہیں سنے گا.
اس لیے نماز ایک اہم محتمم بشان عبادت ہے، وہ مرضی کی عبادت نہیں ہے کہ جب دل چاہا اٹھ کر آئے اور نماز پڑھ لی، دل نے نہ چاہا مہینوں مہینوں مسجد سے دور رہے، اللہ سے دور رہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے تجھ کو نجات۔ وہ ایک سجدہ، وہ اللہ کے سامنے جھکنا سارے سجدوں سے نجات دے دیتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، جہاں پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ سفر معراج پر اللہ نے ایک عظیم نعمت دی، جہاں اس کی اتنی فضیلتیں کہ جب نمازی نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے فرشتہ 3 اعلان کرے، اس میں سے یہ کہ اے نماز پڑھنے والے، اگر تجھے پتہ چل جائے تیرے سامنے کھڑا کون ہے، رب العالمین، تو قیامت کی صبح آ سکتی ہے، تو اپنی نماز کا سلام نہیں پھیر سکتا۔ جہاں فضیلت ایسی رکھی ہے وہاں پر اللہ کو ناراضگی نہیں آئے گی، وہاں اللہ رب العالمین کو ناراضگی نہیں آئے گی۔ تو کوشش کرنی چاہیے ہے کہ ہم اپنی نمازوں کی پابندی رکھیں اور اپنی نمازوں کو 5 وقتہ صف اول میں مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب